الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بندہ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے جتنا مانگنا چاہے وہ مانگ سکتا ہے۔ ہر کچھ کا خزانہ یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور اللہ رب العالمین نے مانگنے کا بھی حکم دیا ہے کہ مانگو، اگر مانگو گے تو میں دوں گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے اس کا فضل کا سوال کرو، فضل مانگو۔ لہذا بندہ کو جو کچھ بھی چاہیے دنیا اور آخرت کی بھلائی میں سے جو بھی وہ چاہتا ہے، جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے دل کھول کر کے مانگ سکتا ہے، کوئی حد اور کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ چاہے مال مانگنا چاہتے ہو، چاہے اولاد مانگنا چاہتے ہو، یا چاہے جو کچھ بھی آپ مانگنا چاہیں، میں کہا دنیا اور آخرت، جیسے قرآن کریم کی وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے بارے میں آپ جو بھی اختیار کرنا چاہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، خاص کر کے ویسے تو آپ ہمیشہ دعا کریں اللہ سے کہ دنیا میں جو اچھائی ہے وہ آپ کو حاصل ہو اور آخرت میں بھی اچھائی حاصل ہو۔ یہ صرف دنیا ہی کو آپ ہدف نہ بنائیں کہ ہمیں دنیا ہی چاہیے آخرت نہیں چاہیے، تو یہ مذموم صفت ہے کہ آدمی صرف دنیا ہی کو ہر کچھ بنا لے، اس کا مطمع نظر صرف دنیا ہو آخرت نہ ہو، تو آخرت میں ایسے شخص کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی ایسا نہیں ہے جو صرف دنیا چاہتا ہے، دنیا کا طالب ہے، صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے تگودو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو ایک انسان کے لیے خیر اسی میں ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں بھی مانگیں۔ مال کے بارے میں اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں، چونکہ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس اگر مال ہے، مان لے کہ 2 گھر ہے، اب تیسرا گھر وہ چاہ رہا ہے، تو دوسرا آدمی کہتا تمہیں کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی وہ حدیث آپ یاد کریں جو صحیح مسلم کے اندر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألنوا، کہ اے میرے بندو، تم میں اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور جنات سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، ایک جگہ میں جمع ہو جائے، اور پھر سارے مجھ سے مانگیں، سارے مجھ سے طلب کرے، چاہے فَأَتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر انسان کو اس کے مانگ کے حساب سے دے دیتا ہوں یا دے دوں، جو مانگتا ہے، جو مانگتا ہے اتنا میں دے دوں۔ ما نقص ذالک مما عندی الا کما ینقص المخیط کما ادخل البحر، یعنی من موافق اللہ رب العالمین ہر آدمی کو دے دے اپنے خزانے میں سے، تو اس خزانے کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈبونے کے بعد سوئی کے ناکا میں جو پانی آتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس خزانہ ہے۔ آپ کسی کا حق نہیں مانگ رہے ہیں میرے بھائی، دوسرے کا حق نہیں مانگ رہے، آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں جو آپ کا پروردگار ہے، جو پسند فرماتا ہے مانگنے کو۔ آپ دل کھول کر کے مانگیں۔ مال چاہیے، ہم مال مانگے آپ، اولاد چاہیے، اولاد مانگے آپ۔ اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ دیکھیے انسان کے اندر مال کی جو حرص ہے نا، جو چاہت ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جو بھی والخیل المسومۃ، یعنی یہ چیز انسان کے اندر پیوست کر دی گئی ہے، دنیا کی چاہت یا مال، جائیداد، سونے چاندی، اولاد، اس سب کی محبت ہے۔ تو محبت اگر ہے، ایک آدمی دولت چاہتا ہے تو بالکل مانگ سکتا ہے۔ اب دیکھیے ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بیماری میں مبتلا رکھا، کتنے سال بیماری میں رہے وہ، پھر اللہ رب العالمین نے اس کو بیماری سے نکالا، پھر مال اولاد سب کو دگنا کر کے دیا، اللہ رب العالمین نے دگنا کر کے دیا، بھرپور دیا اللہ تعالیٰ نے۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بین ایوب کان یغتسل عریانا، کہ ایوب علیہ السلام ایک دفعہ ایک دن ننگے غسل کر رہے تھے فخر علیہ جراد من ذہب، ننگے یہ غسل کر رہے تھے تو ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی، سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی۔ ایوب علیہ السلام اس کو سمیٹ کر کے اپنے کپڑے میں رکھنے لگے، کپڑے میں جو سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی نا تو اس کو سمیٹ کر کے اپنے کپڑے میں رکھنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے پکارا، فنادہ ربہ یا ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی کہ ایوب، کہ کیا میں نے تمہیں جو دیا ہے وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ علم اکن اغنیتک اما ترا، جو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ جو سونا چاندی یہ جو دیکھ رہا ہے، جو میں نے تم کو دیا ہے یہ تمہارے لیے، تمہاری بے نیازی کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ بلا وہ عزت ہے، کیوں نہیں، ہاں تیری عزت کی قسم، لیکن تیری رحمت سے میں بے نیاز کیسے ہو سکتا؟ میں اقرار کرتا ہوں تو نے مجھے دیا، میں مانتا ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن تیری جو یہ برکت ہے جو آ رہی ہے اس سے میں بے نیاز کیسے رہ سکتا؟ گویا کہ آدمی کے پاس یہ چاہت ہے کہ مزید آئے مال آئے، تو حلال طریقے سے آدمی اگر کما رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، مانگنے کی بات چاہتا کہ بالکل آپ مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں اس شکل میں آدمی نہ مانگے کہ دنیا کے اندر مال اس کو اللہ سے غافل کرتے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے۔ اس طرح سے آدمی اللہ سے نہ مانگے کہ وہ اللہ کو ہی بھول جائے، جب مل جائے، جیسا کہ 3 لوگوں کا واقعہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور دیا تو پھر کہنے لگے کہ نہیں یہ سب تو ہم خود سے کمائے ہیں، حالانکہ سب اللہ کا دیا ہوا تھا۔ یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی اگر آپ کو چاہیے تو آپ اللہ سے مانگیے، جتنا چاہیے، جو کچھ چاہیے آپ مانگتے رہیے، برکت کی دعا کرتے رہیے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، ان کی ماں کون تھی؟ ام سلیم۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے تو ان کی خالہ تھی ام حرام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو میں تم لوگوں کو نماز پڑھا دوں، یہ فرض نماز کے علاوہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ دونوں ام سلیم اور اس کی جو خالہ تھی حضرت انس کی، وہ دونوں کھڑی ہوئی، اور حضرت انس یہ چھوٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں میں کھڑا ہوئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھوانے کے بعد گھر والوں کے لیے حضرت انس کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعا دی، برکت کی، ہر بھلائی کے لیے دعا دی۔ تو میری ماں نے یعنی ام سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا چھوٹا خادم ہے۔ کون؟ حضرت انس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے نا، تو ام سلیم نے کہا کہ یہ آپ کا چھوٹا خادم ہے، آپ ان کے لیے دعا دے دیجئے، دعا کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، خصوصی دعا حضرت انس کے لیے، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیہ، کہ اللہ رب العالمین اس کے مال میں، اس کی اولاد میں اضافہ کر دے، اور جو کچھ اس کو تو دے اس میں برکت ڈال دے۔ حضرت انس کہتے ہیں، حضرت انس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے میرے پاس اتنا مال ہو گیا اور اولاد بہت، یعنی وہ کہنے لگے کہ اس وقت میرے پاس 100 اولاد پہنچ گئے ہیں، 100، یعنی اس کی اولاد اور اس کی اولاد کے اولاد، یعنی پوتا پوتی جو بھی ہے نا اس کے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اولاد ہی ہے نا، اولاد کے اولاد یہ سب کون ہے؟ تو دیکھیے یہ برکت ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے یہاں اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کر رہا ہے تو دونوں پلاننگ کرتے ہیں، نہیں آپ بند کر دو، یہاں کھلائیں گے کہاں سے؟ یہ برکت ہے بھائی، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ نعمت مل رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اولاد کے لیے ترستے ہیں،
آپ کو مل رہا ہے تو آپ کہتے نہیں آپ کہاں سے کھلائیں گے. اللہ تعالیٰ کھلانے کا مالک ہے، سب کو وہی دیتا ہے، سب کا بندوبست کرنے والا وہی ہے. تو لوگ کہتے کہ بھائی بچہ کو پیدا ہی نہ ہونے دو، ہے نا. دیکھیے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ دعا تھی، اس دعا سے اتنی برکت ہوئی کہ میرے پاس مال بھی بہت ہو گیا اور اولاد بھی زیادہ. تو یہ جو دعا کی بات ہے کہ جیسا کہ حضرت انس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تو اس میں کہ اللہم اکثر مالی و ولدی و بارک لی فیما اعطیتنی. اس طرح سے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے مال میں اور اسی طرح سے میری اولاد میں بڑھوتری کر دے، اضافہ کر دے، اور جو کچھ تو مجھے عطا فرماتا ہے یا عطا فرمایا اس کے اندر برکت ڈال دے. اگر برکت مٹ جاتی ہے نا تو آپ کے پاس کتنا مال ہے نا آپ کو بہت تھوڑا لگے گا، صبر ہی نہیں ہوگا. اور برکت اگر اس کے اندر ہے تو آپ کو اس پر دل لگے گا، دل جمے گا اور آپ کو اطمینان حاصل ہوگا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا سامان بیچتے ہوئے، اور یہ کہ خریدنے اور بیچنے والا جب جھوٹ بولتا ہے وہاں تو اس کی برکت مٹ جاتی ہے. تو برکت کے لیے خصوصی طور سے آپ دعا کریں اللہ رب العالمین سے برکت، اور بھلائی طلب کریں. بھلائی یہ نہیں کہ صرف حرص ہے، چاہت ہے، صرف دنیا حاصل ہو جائے، دنیا مل جائے، یہ عہدہ مل جائے، یہ بنگلہ ہو جائے، وہ بنگلہ ہو جائے، یہ بلڈنگ ہو جائے، صرف دنیا کی چاہت ہے تو میرے بھائی ایسی چاہت سے اجتناب کریے. ہم مانگنے کی جہاں تک بات ہے آپ مانگ سکتے ہیں، جتنا چاہے اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں، بلا جھجک مانگ سکتے ہیں. دینے والا وہی ہے، وہ جس کو جتنا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. تو آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، تنہائی میں مانگ رہے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے تو بالکل اس میں شرمانے کی بات نہیں. دل کھول کر کے مانگے، ہاں ایمان اور عقیدہ درست رکھے، اللہ سے مانگے، اللہ رب العالمین دے گا. تو مال اولاد میں خصوصی طور سے برکت کے لیے کثرت سے دعا کریے، اور جائز طریقے سے آپ کمائیے، حلال طریقے سے آپ اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں. مانگنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.